السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے میرے چھوٹے بھائی حافظ سراج صاحب نے ایک آڈیو بھیجی، جس کے اندر کسی نے مسلمانوں پہ یا انسانیت پہ ہونے والے پوری دنیا میں جو مظالم ہیں ان کا رونا رویا ہے، اور بے شک حق ہے کہ ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ان مظالم پر آنسو بہائے جائیں اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا جائے۔ حق ہے سوریا پر ہونے والے مظالم، مردوں اور عورتوں اور بچوں پر ہونے والی ظلم و زیادتیاں، برما میں ہونے والے قتل عام اور وحشیانہ اور حیوانیت کا جو ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلا کر انہیں بے گھر کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، عراق کے اندر جو مظالم ہوئے، میرے بھائی نے سب کا رونا رویا۔ میں نے بڑے غور سے سنا، اور رونا حق بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ کوٹھوں پر، چکلوں پر اور سینما ہالوں کے سیمی پردوں پر ناچتی ہوئی عوریاں اور ننگی عورتوں کا بھی رونا رویا کہ انہیں کوٹھوں پر نچایا جا رہا ہے، انہیں ننگا کیا جا رہا ہے، اس کا بھی رونا رویا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے آج کے دور میں زناکاریاں آسان کر دی ہیں، شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے، جہیز کی لعنتوں کا بھی رویا۔ غرض جتنے بھی مظالم اور ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان سب کا رونا رویا۔ میں انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہائے، ہمارے پیٹ کے اوپر زد پڑے، ہمارے گھر جلائے جائیں، ہمارے خون بہائے جائیں، ہماری عزت و آبرو لوٹی جائے، ہماری بہن بیٹیوں کو قتل کیا جائے، ہمیں بے روزگار بنایا جائے، ہمارے مال اور ہماری جائیداد اور کے اوپر ناجائز قبضے کیے جائیں، ہمیں تانے دیے جائیں، ہمارے سب کے اوپر تو ہم روتے ہیں۔ انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کا رونا ہمیں دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ ہونے والے جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، یہ مظالم ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو کس طرح سے ہم اس کا رونا روتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کرنا، میں ایک بڑی تلخ بات جو مبنی بر حقیقت ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہائے، کیا ہم نے انسانوں پر ہونے والے انسانی مظالم ہمیں دکھتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو اس کے بارے میں نکلتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہ حق بھی ہے، نکلنا بھی چاہیے۔ لیکن انسان نے جو اپنے خالق پر، اپنے معبود پر ظلم کیا ہے، یہ ہمیں نہیں نظر آتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے توحید کی چادر مبارک کو کس طرح تار تار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ خالق ہے، وہ معبود برحق ہے، لیکن اس کی عبادتوں میں اسی کی بنائی ہوئی مخلوقات کو شامل کیا جا رہا ہے، شریک کیا جا رہا ہے، انہیں حاجت روا، انہیں مشکل کشا سمجھ کر انہیں بلایا جا رہا ہے، ان کے ناموں کی دعائیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ مر گئے، ہم نے مرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان کے اوپر منو مٹیاں ڈال کر انہیں پختہ بنایا، ان کے اوپر گنبد تعمیر کیے، ان کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کی، سنگ مرمر سے ان کے قبروں کو سجایا گیا، وہاں اگربتیاں، وہاں پھول، اور وہاں ڈھول، اور وہاں تاشے، اور وہاں نگاڑے، اور وہاں چمٹے بجائے گئے، ان کے نام کی دعائیاں، دور دور سے انہیں پکارا جا رہا ہے۔ کیا یہ ظلم جسے اللہ رب العزت نے ان الشرک لظلم عظیم کہا ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، قتل ہونا بھی ظلم ہے، قتل کرنا بھی ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی مال و جائیداد کو چھیننا بھی ظلم ہے، ناجائز طور پر کسی عزت و آبرو سے کھیلنا بھی ظلم ہے۔
بے گناہ معصوم بچوں کی لاشوں کے چتھڑے بنانا، بم بلاسٹ کرنا، ملک تباہ کرنا، بے شک یہ انسانیت کے اوپر ظلم ہے، لیکن ان تمام مظالم سے بڑھ کر میرے رب نے، سامعین کرام، آپ کے رب نے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ کون سا محلہ، کون سا شہر، کون سی بستی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت کا تمسخر اور مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ اور یہ کرنے والے اگر کوئی بے کلمہ ہوتے تو ہماری سمجھ میں آتا کہ یہ تو جاہل ہیں، کھڑ ہیں، یہ نادان ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اللہ کی توحید کی چادر کو تار تار کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، یہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، یہ نام نہاد مسلمان ہے، یہ مولوی ہے، یہ عالم ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ مفتی اعظم ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لمبے لمبے القاب کی دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے پگڑیاں باندھنے والا یہ ہے ظالم۔ یہ کوئی نہیں اس کے خلاف بولتا۔ اگر کوئی اللہ کی توحید کی شان بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہونے والے مظالم، اس کے ساتھ ہونے والے شرک کی وہ تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے، تو اس کے خلاف زبان تان دراز کر دی جاتی ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے، اسے خارجی کہا جاتا ہے، اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے، یا اسے تکفیری کہا جاتا ہے۔ بے شرمی اور بے غیرتی کی یہ حد ہے، یہ منافقت اور یہ دوغلا پن ہے کہ بولنے والوں کے خلاف زبان تان دراز کی جاتی ہے۔ ایسے بے غیرت اور بے شرم لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ جو اللہ کی توحید کے اوپر بھی ان کی روح نہ کانپے، نہ رونگٹے کھڑے ہوں، اللہ کی ساتھ شرک ہو رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والا اللہ کا نام لیوا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور تو اور آگے میں کیا بتاؤں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی دہائیاں دے کر شکم پروری کرنے والے یہ سگان دنیا، یہ دنیا پرست مولوی، مفتی، پگڑ باندھنے والے عوام، مواعظ، مقررین، خطیب، عاشق مصطفیٰ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے سب سے بڑے ظالم یہ ہیں جو بدعات کے ٹھیکیدار ہیں، سوداگر ہیں، جو روز بروز نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر کے یہ مردود بن چکے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو عمل میں نے نہیں کیا ہے، میرا عمل اس پر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ مسلمانوں، تمہیں یہ بدعتیں نہیں نظر آ رہی ہیں اور رونا روتے ہو؟ امریکہ کے بم کا، ان کے بم کا، ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تباہی اور یہ قہر تمہاری خاموشیوں کی وجہ سے یہ قہر بھیجا ہے۔ چپ رہو اور چپ رہو۔ جانتے ہو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ چپ رہنا، خاموش رہنا، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، یہ بھی جانتے ہو بہت بڑا جرم ہے۔ تو تمہیں تو نظر آتے ہیں یہ دنیا کی تمام مظالم، بے شک ہونے چاہیے، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن جو سب سے بڑا ظلم ہے اس کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانی چاہیے۔ آئیے مل کر کے ہم دنیا سے شرک کو ختم کرنے کا عہد کریں، اور بالخصوص دوسروں کے دروازوں پہ دستک دینے سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ اسلام پر بنے ہوئے، اسلام کے نام پر بنے ہوئے یہ صنم خانے، یہ بت کدے، یہ درگاہیں، یہ مزاریں جو چوکھٹیں چومی جاتی ہیں، یہ باباؤں کے نام پر، بزرگوں کے، ولیوں کے نام پر جو یہ حرام اور شرکی اعمال کیے جاتے ہیں، ہم ان کے خلاف زبان کب کھولیں گے، کب بولیں گے؟ اور پھر اگر آپ نہیں بولتے اور خاموش ہیں، چپ ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے آپ لاکھ رو لیں، شام پر رو لیں، سوریہ پر رو لیں، عراق پر رو لیں، یہودیوں کے مظالم پر رو لیں، اور دہشت گردانہ جو ہمارے ملکوں کے اندر کھیل کھیلے جا رہے ہیں ان پر آپ رو لیں، جب تک آپ اس دین اسلام پر آنسو نہیں بہائیں گے،
جب تک اس ظلم کو اپنے ماحول اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے، اپنے دل سے اپنے عقیدے کو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین تابعین محدثین کے عقیدے کے مطابق نہیں کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی کوئی آواز صدا بصحرا ہی ثابت ہوگی، آپ کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچے گی۔ پتہ ہے آپ کو، امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑا ہی عجیب معاملہ پایا۔ وہ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں، وہ اپنے پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، وہ رزق اور معاش کی تنگ دستی پر حسرتیں کرتے ہیں، اور زمانے تک کو وہ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ فرقوں گروہوں در گروہوں میں بٹ چکے ہیں، سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات غالب ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے پر کوئی غم نہیں ہے، اور میں اس سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا محور بن چکی ہے۔ الآداب الشرعیہ لابن مفلح، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240۔ غور کریں آپ، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں رو رہے ہیں، ہم اور کن باتوں پہ رو رہے ہیں؟ ارے یہ معاش، یہ زندگی، یہ موت اور یہ حیات، یہ سب کا ذمہ دار تو اللہ ہے، اللہ کر رہا ہے، لیکن ہم نے کیا اللہ کے حق کو پورا کیا ہے؟ ہم اپنے حقوق کے لیے تو رو رہے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کے رونے والا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جو مٹ رہی ہیں ان کے اوپر آنسو بہانے والا کون ہے؟ اس لیے آئیے مل جل کر شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے ہم کھڑے ہوں اور ان کے اوپر دین کی بے بسی، ایمان کی بے بسی، اسلام کی بے بسی کے اوپر ہم آنسو بہائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے آنسوؤں میں قوت اور تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جب تک یہ قدم آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ آنسو بہاتے رہیں، ٹسمے بہاتے رہیں، دریا بہا دیں، سمندر بہا دیں، سب کچھ بہا دیں، رب کعبہ کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں اس ظلم عظیم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے خالق، میں تجھ سے دست بدعا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر تو اپنے دین کی فکر پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہوتے ہوئے یہ مظالم تیرے اوپر، تیری توحید کی چادر کو جو تار تار کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس کے اوپر آنسو بہانے کی، اس کی فکر کرنے کی، اسے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، ہم تجھ سے توبہ کر، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، دست بدعا ہیں، دراز ہیں۔ اللہ، ہم تیرے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں۔ تو غنی ہے، تو طاقتور ہے، عزیز الحکیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں قوت عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، تاکہ ہم اپنے ملک اور دنیا کے سامنے، تمام دنیا والوں کے سامنے، ہم تیری توحید کو احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے نافذ کر سکیں، بتا سکیں، اور شرک کو مٹا سکیں۔ میرے مولا، شرک کو، اے اللہ، جو ہمارے کلمہ گو بھائی اس شرک کے اندر ملوث ہیں اور اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کے اندر اللہ ملوث ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچا دے۔ اے مولا، یہ ظالم دنیا پرست علماء سو، برے علماء جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کا نام لے کر معصوم اور بے گناہ مرد اور عورتوں کو، تیرے بندوں کو گمراہ کر ہلاکت و تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اے اللہ، یا تو انہیں ہدایت عطا فرما، یا انہیں اس دنیا میں ان کو عبرتناک سزاؤں سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ دوچار فرما مولا۔ اے اللہ، یہ تیری راہوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ، تیری دین کی توحید کی راہوں میں رکاوٹ بنے ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں، یہ عیاری کرتے ہیں، یہ پگڑ امامے باندھ کر اے اللہ تیرے نبی کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، بار الہ دعا کرتے ہیں کہ عوام الناس کو تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں جنت دے، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں شرک اور کفر اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل حق کے ساتھ دینے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس اور مجبور ہیں مولا، ہم کیا کریں، بس
تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ جو چپ ہیں انہیں زبان دے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ میں نے پڑھا ہے کہ اے بار الہ تیرے نبی نے کہا تھا تم میں کوئی منکر جو شخص دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹائے، یعنی طاقت سے اور قوت سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اس ظلم نہیں ہے، ظلم کے خلاف ہاتھ، تو اپنی زبان سے اس منکر کو ختم، اس برائی کو ختم کرنے، اس کے خلاف آواز نکالے۔ فإن لم يستطع، اگر بلسانہ، اگر زبان کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اسے نفرت سمجھے، اسے نفرت کرے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور اور سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں طاقت و قوت بھی عطا فرما، اگر نہ ہو تو کم از کم زبان کھولنے کی قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما مولا، اے اللہ ہمیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔